مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تب مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میں کالج جاتی تھی، صبح اٹھتی تھی تو اس کو میں میسج کرتی تھی میں لنچ کر کے، سوری میں ناشتہ کر کے ابھی نکلنے والی ہوں، تو وہ آ جاتا تھا روڈ پہ اور مجھے پک کر کے چلا جاتا تھا۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ بہت ہنستا تھا، ہر بات بات پہ ہنستا تھا اور اس کی ہنسی میرا دل چیر لیتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا اس کے بس ساتھ رہوں ساری زندگی۔ جب اس کی اس بات کا مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو میں نے اسے کہا چلتے ہیں کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپس میں بات کی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں، اب کیا کریں گے آپ نے مجھے پہلے بتایا بھی نہیں تھا، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے دھوکہ نہیں کیا، آپ کو شادی کا نہیں بتایا لیکن آپ سے شادی میں ضرور کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھ سے شادی کریں۔ وہ خود آیا میرے گھر والوں کے پاس، میری امی اور اب میرے ابو کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا بہن کا ہاتھ مجھے دیں، میں اس کے نام گھر بھی کرواتا ہوں، علیحدہ گھر لے کر بیٹھتا ہوں، لیکن یہ نہ ڈیمانڈ کرنا کہ میرے گھر والے آئیں۔ تو میرے گھر والوں نے کہا اچھا، لیکن وہ ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے گھر والے آنے چاہیے، لیکن میں نے امی کی اتنی منت کی کہ آپ پلیز بھائیوں اور ابو سے نہ کہیں اس کے گھر والوں کے لیے، اور میں نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائی کہ وہ پہلے شادی شدہ ہے۔ وہ کہتے تھے، وہ پوچھتے رہے مجھ سے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں لے کے آنا چاہتا۔ میں نے کہا ہے کہ وہ اپنی برادری میں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے، شادی کے بعد مان جائیں گے۔ تب میرے گھر والے مان گئے، انہوں نے دھوم دھام سے میری شادی کی۔ ادھر سے وہ اور اس کا ایک دوست آیا، لیکن میرے گھر والوں نے تو سب کو بلایا ہوا تھا۔ شادی کے بعد ہم ایک خوبصورت گھر میں رہنے لگے۔ وہ 3 دن میرے پاس رہتا تھا اور 4 دن دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس طرح اس بیوی کے پاس اس کا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، پھر بھی میں برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے آنا تھا میرے پاس، 4 دن ادھر ہو گئے تھے تو وہ نہیں آیا۔ میں نے اسے کال کی، اس نے کال بھی نہیں اٹھائی تھی، میسج کیا اس نے رپلائی نہیں کیا۔ اسی طرح وہ مجھ سے دور ہونے لگا آہستہ آہستہ۔ میں نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے اتنا دور کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب بھی آپ نہیں آتے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس طرح ہماری آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں اور ہمارے درمیان فاصلے ہونے لگے۔ میرا دل کرتا تھا میں خودکشی کر لوں، میں خود کو مار لوں، میں نے کیوں ایسا قدم اٹھایا ہے؟ اور اپنے گھر والوں سے میں نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں بہت بے وقوف تھی اور بے وقوفانہ حرکتیں کیے جا رہی تھی۔ تو ایک دن ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا ان نون نمبر سے، وہ اپنی اتنی پیاری آواز سے مجھے کھینچ رہا تھا اور ہمدردی جتا رہا تھا۔ تب اس کے بعد اس لڑکے سے میری ہر روز کی بات ہونے لگی، کبھی کال پر ہوتی اور کبھی میسج پر۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر آ جائیں، کیونکہ آپ میرے ہمدرد ہیں۔ مجھے بھی ایک حوصلے کی اور ایک کندھے کی ضرورت تھی جو مجھے ٹائم دیتا، میری بات سنتا۔ وہ میرے پاس آیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن میرا شوہر آ جائے گا۔ وہ ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا بیڈ پر، میں نے بسکٹ اور چائے رکھی، میرا شوہر آ گیا۔ جب اس نے ادھر اس کو دیکھا تو اس نے میری ایک نہ سنی، اس نے مجھے بہت مارا اور مجھے طلاق دے دی۔ پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی، نہ میرا شوہر مجھے اپنے پاس رکھتا تھا کیونکہ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور میرے گھر والوں کو بھی میری حرکتوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نہ میں اپنے میکے میں آ سکتی تھی، تب میں ہر گھر میں جاتی اور ٹھوکریں کھاتی اور بہت ہی برا سلوک میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ تب میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ لڑکا جو میرے گھر میں آیا ہوا تھا، وہ اور میرا شوہر اکٹھے کہیں جا رہے تھے، تو مجھے سب پتہ چل گیا کہ اس نے سازش کی اور سازش کر کے مجھے طلاق دی۔ آج میں ایک ذہنی مریضہ بن گئی ہوں، مجھے یہ نہیں پتہ چلتا
کہ میں ہوں اس کی وجہ ہوں یا میرا شوہر اس پاگل پن کی وجہ ہے، اور اس بے عزتی اور اس گندے معاشرے کی وجہ کون ہے؟ لیکن میں اتنا کہوں گی، جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے اس کے پاس شوہر ہو یا نہ ہو، وہ اپنے شوہر کی ہی عزت بن کر رہے، وہ کسی پر کبھی بھی اعتبار نہ کرے اور کسی کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگائے۔ اس کا شوہر اس کی عزت ہوتا ہے، اپنے شوہر کی بن کر رہے، بس۔